دوستو السلام علیکم۔ آج میں آپ کے ساتھ ایک دلچسپ کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں جو ایک مرچنٹ میرین کے بارے میں ہے جسے گیری ملر نے اپنی کتاب دی امیزنگ قرآن میں بیان کیا ہے۔ دوستو، یہ کہانی ایک گہرا اور معنی خیز پیغام لیے ہوئے ہے جو میرے خیال میں ہم سب کے دلوں کو چھوئے گی۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ کچھ سال پہلے ٹورانٹو میں ایک کہانی سامنے آئی جو ایک ایسے شخص کے بارے میں تھی جو مرچنٹ میرین میں ملاح کے طور پر یعنی سیلر کے طور پر کام کرتا تھا اور اپنی زندگی کا زیادہ تر حصہ سمندر پر گزارتا تھا۔ ایک دن ایک مسلمان نے اسے قرآن کا ترجمہ پڑھنے کے لیے دیا۔ اس ملاح کو یعنی اس سیلر کو اسلام کی تاریخ کے بارے میں کچھ علم نہیں تھا، لیکن اس نے تجسس میں یعنی کیوریوسٹی میں قرآن پڑھنے کا فیصلہ کیا۔ قرآن پڑھنے کے بعد وہ اس مسلمان کے پاس واپس آیا اور پوچھا، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا وہ ملاح تھے یعنی کیا وہ سیلر تھے؟ وہ حیران تھا کہ قرآن میں سمندر کے طوفان کو اتنی خوبصورتی سے کیسے بیان کیا گیا ہے۔ جب اسے پتہ چلا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صحرا میں رہتے تھے اور کبھی سمندر نہیں گئے تو وہ حیران رہ گیا۔ یہ بات اس کے لیے کافی تھی اور اس نے فوراً اسلام قبول کر لیا۔ دوستو، وہ ملاح یعنی سیلر خود بھی سمندری طوفانوں کا تجربہ کر چکا تھا، اس لیے وہ جانتا تھا کہ قرآن میں سمندری طوفان کی جو تفصیل دی گئی ہے، جیسا کہ سورہ نور 24 نمبر سورہ آیت 40 میں کہا گیا ہے، ایک لہر، اس کے اوپر ایک اور لہر اور اس کے اوپر بادل۔ یہ کسی ایسے شخص کے الفاظ نہیں ہو سکتے جو صرف تصور کر رہا ہو۔ یہ تفصیل صرف وہی دے سکتا ہے جو ایسے طوفان کو حقیقی طور پر دیکھ چکا ہو۔ دوستو، یہ کہانی یہاں ختم ہوئی۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ اس میں سبق کیا ہے؟ دوستو، اس کہانی کا سبق یہ ہے کہ قرآن ایک الہامی کتاب ہے جو اپنے وقت کے علم یا ماحول تک محدود نہیں ہے۔ اس میں دی گئی تفصیلات جیسے سمندر کے طوفان کا ذکر اتنی درست اور تفصیلی ہیں کہ یہ ماہرین کو بھی حیران کر سکتی ہیں، جیسا کہ اس کہانی میں ملاح نے اپنے ذاتی تجربے کے ذریعے اس حقیقت کو پہچانا۔ یہ بات ظاہر کرتی ہے کہ قرآن کی حکمت اور علم انسانی تخیل سے کہیں بلند ہیں اور یہ کسی خاص جغرافیے یا تاریخ سے وابستہ نہیں ہے۔ یہ تمام انسانوں کے لیے ایک لازوال رہنمائی ہے۔ دوستو، سننے کا بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔